أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما. آیت 53 to 59. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا
وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. صدق اللہ العظیم. جی آیت 53. اور از جب قول کہا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ لیے اپنی قوم کے یا قومی اے میری قوم انکم بے شک تم ظلم کیا تم نے انفسکم اپنی جانوں پر باتخاذکم بوجہ بنانے کے تمہارے العجل بچڑے کو ان بریکٹ معبود فتوبو پس توبہ کرو پس پلٹو الا طرف بارئکم اپنے پیدا کرنے والے کے یعنی اپنے پروردگار کے فقتلوا پھر قتل کرو انفسکم اپنی جانوں کو اپنے لوگوں کو ذالکم یہ تمہارے لیے خیرٌ بہتر ہے لکم تمہارے لیے عند پاس بارئکم تمہارے پروردگار کے فتابہ پس مہربان ہوا علیکم تم پر انہو بے شک وہ ہوا وہی التواب توبہ قبول کرنے والا الرحیم رحم فرمانے والا ہے. اور از جب قلتم کہا تم نے یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام لن ہرگز نہیں نؤمنا ہم ایمان لائیں گے لکا تیرے لیے حتیٰ یہاں تک کہ نر اللہ ہم دیکھ لیں اللہ کو جہرتاً کھلا مکھلا سامنے
فَأَخَذَتْكُمْ تو پکڑ لیا تم کو، الصَّاعِقَہ بجلی، کڑاکے، وَأَنْتُمْ اور تم، تنظرون تم دیکھ رہے تھے، ثم پھر، بعثناکم اٹھایا ہم نے تم کو، من بعد اس کے بعد، موتکم تمہاری موت کے، لعلکم تاکہ تم، تشکرون تم شکر کرو، وَظَلَّلْنَا اور سایہ کیا ہم نے، علیکم تم پر، الغمام بادلوں کا، وَأَنزَلْنَا اور نازل کیا ہم نے، علیکم تم پر، المن من والسلوی اور سلوی، کلو کھاؤ، من سے، طیباتی پاکیزہ چیزوں میں سے، ما جو، رزقناکم عطا کیا ہم نے، رزق دیا ہم نے تم کو، وما اور نہ، ظلمونا انہوں نے ظلم کیا ہم پر، ولیکن اور لیکن، کانو تھے وہ، انفسہم اپنی ہی جانوں پر، یظلمون وہ ظلم کرتے، وَإِذْ اور جب، قلنا کہا ہم نے، ادخلوا داخل ہو جاؤ، ہذہ اس، القریہ بستی میں، فکلوا پھر کھاؤ، منہا اس میں سے جو، حیث جہاں سے، شئتم چاہو تم، رغدن با فراغت، و اور، ادخلوا داخل ہو، الباب دروازے میں، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، وقولوا اور کہو، حطۃ بخش دے، معاف کر دے، نغفر لکم ہم بخش دیں گے تمہارے لیے، خطایاکم خطائیں تمہاری، وسنزید اور ان قریب ہم زیادہ دیں گے، المحسنین احسان کرنے والوں کو، ان بریکٹ اجر، فبدل تو بدل ڈالا، الذین ان لوگوں نے جنہوں نے، ظلموا ظلم کیا، قولا بات کو، غیر سوائے، الذی اس بات کے جو، قیل کہی گئی تھی، لہم ان کے لیے، فانزلنا تو نازل کیا ہم نے، علی اوپر، الذین ان لوگوں کے جنہوں نے، ظلموا ظلم کیا، رجزاً عذاب، من سے، السماء آسمان سے، بما بوجہ اس کے جو، کانو تھے وہ، یفسقون وہ نافرمانی کرتے۔ جی آیت 53، وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور جب دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، کون سی کتاب؟ تورات کی ان چند تختیوں کی طرف اشارہ ہے جن کے بارے میں کل تھوڑی سی بات ہوئی تھی، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر بلایا، اور ان کی قوم نے پیچھے سے کیا کیا؟ شرک کر دیا، جو ان الشرک لظلم عظیم ہوتا ہے، سب سے بڑا ظلم ہے، انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، پیچھے فرمایا وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ کہ تم نے ظلم کیا، اللہ کو چھوڑ کر تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، پھر اللہ نے انہیں معاف کر دیا تاکہ وہ شاید وہ شکر گزار بنے، کہ ایک اور انعام ان پر ہو کہ اتنی شدید انہوں نے غلطی کی، گناہ کیا کہ انہوں نے شرک کیا، لیکن اللہ نے پھر انہیں معاف کر دیا، اور پھر کیا کیا؟ معاف کرنے کے بعد پھر ان کو، ان کا جو مین لیڈر ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، انہیں کتاب دی، اور فرقان کا مطلب ہوتا ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والا، یہ کتاب جو تھی وہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی، یعنی سیدھی رستہ دکھانے والی اور غلط رستے سے روکنے والی تھی۔ اب تھوڑی سی چیزیں ہم نے یہ بھی سیکھی تھی کہ علم کے لیے یکسوئی چاہیے ہوتی ہے، کہ خاموشی ہو، یکسوئی ہو، تو علم خاص طور پہ دین کا علم، قرآن کا، ہم یہ علم جو ہے سیکھیں کہ جب ہم بالکل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ جو ہے بالکل یکسو ہو کے تو ہم یہ علم حاصل کریں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علم سیکھنے کے لیے
کہاں گئے؟ کوہ طور پر۔ اب اس سے ایک پوائنٹ یہ بھی نکلتا ہے کہ آپ گھر بیٹھے بٹھائے اگر کہیں نا کہ آپ کو کوئی چیز حاصل ہو جائے، حق حاصل ہو جائے، تو وہ نہیں ہوتا، اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، گھر سے نکلنا پڑتا ہے، تھوڑی سی مشکلیں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ اب دیکھیں کوہ طور پر گئے ہیں، راستہ ہو سکتا ہے بڑا دشوار گزار ہو، بڑا مشکل سا ہو، اتار چڑھاؤ ہو، پتھریلی زمین ہو، پیاس ہو، دھوپ ہو، کتنی چیزیں انہوں نے برداشت کی، اور جا کے پھر کوہ طور پہ اللہ سے ملاقات کی، اور وہاں سے اللہ نے انہیں نواز دیا۔ تو یعنی کہ حق حاصل کرنا ہے، ہم نے کوئی علم سیکھنا ہے، اس کے لیے ہمیں تھوڑی سی مشکلیں برداشت کرنی پڑیں گی۔ اگر ہم کہیں کہ ہمیں پلیٹ میں رکھ کے کوئی چیز مل جائے تو وہ نہیں ملتی ہے۔ حقیقی جو حق رستہ ہے اس کے رستے میں مشکلات آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں۔ یہ اعلیٰ انعام تبھی حاصل ہوتا ہے کہ جب ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم اس قابل ہیں، ہم چنے ہوئے بندوں میں سے ہیں۔ جب ہم یہ ثابت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی نوازشیں ہم پر اور زیادہ ہوں گی، اللہ ہمیں اپنا قرب بھی دے گا، اپنا علم بھی دے گا انشاءاللہ۔ تو کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی جو حق اور باطل میں فرق کرنے والی تھی۔ پیچھے سے ان کی قوم نے کیا کیا؟ انہوں نے شرک کیا۔ جب حضرت موسیٰ واپس پلٹے اور انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے ایک بچڑا بنایا ہوا ہے ان کی قوم نے اور اس کی پوجا کر رہے ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ پریشان ہوئے اور انہوں نے کہا کہ تم نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، تم نے بچڑے کو معبود بنایا، شرک کیا اللہ کے برابر۔ یہ کیا اس قابل ہے ایک بچڑا کہ جسے رب کے برابر لایا جائے، اس کے آگے جھکا جائے؟ تمہیں دے کیا سکتا ہے؟ تم نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا ہے، اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ فرمایا فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، پس پلٹ آؤ، لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف، یعنی کہ اپنے رب سے معافی مانگو۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اب فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ میں پس قتل کرو اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو اور اپنے لوگوں کو۔ اب اس میں مختلف آراء نکلتی ہیں۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ میں ایک پوائنٹ تو سیدھا سیدھا یہ نکلتا ہے کہ اپنے نفس کو قتل کرو، جس کو یہ بنی ہوئی چیز، چمکتی ہوئی چیز جو نظر آ رہی ہے، بڑی اچھی لگ رہی ہے اور تم اس کے سامنے جھک رہے ہو، اپنے آپ کو مارو اور یکسو ہو جاؤ اللہ کے سامنے۔ ایک رائے یہ ہے۔ ایک رائے اس کی یہ بھی ہے کہ اس وقت سب لوگوں نے شرک نہیں کیا تھا۔ اب ہوتا ہے نا کہ ایک پوری جماعت ہے، اس میں سے کچھ لوگ اگر ایک سائڈ جا رہے ہیں، دوسرے کہیں گے نہیں وہ رستہ ٹھیک نہیں ہے، ہم نہیں اس طرف چلیں گے۔ تو ایسے ہی تھا، بنی اسرائیل میں کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو اسٹریٹ جا رہے تھے اپنے رستے پہ، یعنی کہ حق پر تھے، اور کچھ ایسے تھے کہ جو سامری کی باتوں میں آ گئے تھے اور انہوں نے شرک کر دیا تھا۔ اب ایک رائے یہ ہے کہ دونوں جماعتوں کو، اس پوری جتنی گیدرنگ تھی ان میں سے لوگوں کو دو حصوں میں بانٹا گیا، جو شرک کرنے والے تھے اور جنہوں نے شرک نہیں کیا تھا۔ آمنے سامنے کھڑا کیا گیا اور کہا جنہوں نے شرک نہیں کیا وہ شرک کرنے والوں کو قتل کریں۔ ایک رائے یہ ہے اسکالرز کی۔ ایک اس میں رائے یہ ہے کہ آن دی ہول کہا گیا کہ سب ایک دوسرے کو قتل کرو۔ وہاں پہ کیوں؟ اللہ کی ناراضگی آئی تھی نا کہ انہوں نے شرک کیا تھا، تو پھر روایات میں آتا ہے کہ تقریباً 70,000 اسرائیلی مارے گئے تھے۔ اب ایک غلط، اب جیسے کوئی ہم پودا لگا رہے ہیں، اس کے آس پاس کوئی زہریلی کوئی ایسی جڑی بوٹیاں آ جاتی ہیں جو اس پودے کو نقصان پہنچا سکتی ہیں یا اس سے آس پاس کسی اور کو بھی نقصان ہو سکتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اسے کھیڑ کے پھینک دیتے ہیں، غلط چیز کا ہم سرے سے ہی خاتمہ کر دیتے ہیں۔ یہاں بھی مقصد یہ تھا، فَقْتُلُوا جو ہے نا، اس میں مقصد یہ تھا کہ چونکہ انہوں نے شرک کیا، انہیں اسی ٹائم سزا دی جائے اور کیا ہو، دوسروں کے لیے بھی عبرت بنے۔ ایک تو وہ جو غلط چیز آ گئی ہے نا اسے بالکل ختم کر دیا جائے، اور دوسرا وہ لوگوں کے لیے عبرت بنے کہ آئندہ سے شرک نہیں کرنا، ورنہ اس کی سزا کیا ہے؟ موت ملے گی، قتل کر دیے جائیں گے جو شرک کریں گے۔ تو یہ پھر عبرت کے لیے بھی ہے کہ عبرت دلانے کے لیے بھی فرمایا کہ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کہ قتل کرو تم اپنے لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا ہے۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ یہ تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے رب کے نزدیک۔ فَتَابَ عَلَيْكُمْ پس مہربان ہوا وہ تم پر، یعنی کہ جب ہم اللہ کے حضور توبہ کرتے ہیں، ایک تو دل سے توبہ کی
پشیمانی ہوئی کہ واقعی میں ہم غلطی کر بیٹھے۔ اب حضرت موسیٰ نے انہیں احساس دلایا کہ آپ لوگوں نے یہ بہت بڑی غلطی کر دی ہے کہ اللہ کے نزدیک یہ کس چیز کو تم لے آئے ہو، یہ تو اس قابل بھی نہیں کہ اس کے سامنے جھکا جائے، یہ تمہیں کیا دے رہا ہے؟ بس مار ڈالو اپنے نفسوں کو، اپنے آپ کو اندر سے مارو اور سیدھے رستے پہ آ جاؤ، یا ان لوگوں کو ہی ختم کر دو جنہوں نے شرک کیا، تاکہ ایسی عبرت بنے کہ کبھی کوئی شرک نہ کر سکے۔ اب اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی ملتا ہے نا، پہلے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ اس میں سے ایک چیز ہم نے بھی یہ سیکھنی ہے کہ جب ہم درس و تدریس کریں تو پہلے ہی پوائنٹ پہ اگر کوئی اس طرح کرتا ہے نا، آپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے یا کچھ، پہلے ہی پوائنٹ پہ سختی کا حکم نہیں ہے، معاف کرنے کا، درگزر کرنے کا حکم ہے۔ کبھی بھی کسی کو سیدھے رستے پہ لانا ہے نا تو نرمی سے۔ اب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک اکیلے نکلے اس جہاد پہ، اسلام کا علم لے کر، اسلام کی شمع لے کر، اور خطبہ حجۃ الوداع میں دیکھیں کتنے لوگ تھے، کتنا بڑا مجمع تھا۔ کس وجہ سے تھا؟ آپ کو نرمی دی گئی تھی، آپ درگزر کرنے والے تھے۔ تو یہ چیز ان کے امتیوں نے، ہم لوگوں نے، امت وسط نے بھی اپنے اندر لے کے آنی ہے کہ پہلے سٹیپ پہ ہمیشہ درگزر کریں۔ جب انتہائی مسئلہ زیادہ ہو جائے، جیسے کہ ان لوگوں نے شرک کر دیا، تو اس پہ پھر سزا کا حکم ہوا۔ یہ سزائیں ہم لوگ کرتے ہیں نا، پہلی بار پہ کسی نے ذرا سی غلطی کی اور رکھ کے صحیح اس کی پٹائی کر دی، یہ کام نہیں کرنا ہے۔ اپنے آپ کو تھوڑا سا چینج کرنا ہے، اسلام کے حساب سے سنت رسول اپنانی ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر فرمایا اور جب وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا موسیٰ سے کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کھلا مکھلا، یعنی کہ اپنے سامنے نہ دیکھ لیں۔ اب جو لوگ بچ گئے ان کے دل میں پھر یہ خیال آیا، اب کیونکہ سامری نے یہ بھی ان کے ذہن میں ڈالا تھا نا کہ اللہ کون سا تمہیں نظر آتا ہے، اگر واقعی میں اللہ رب ہے، موسیٰ سے کہو کہ تمہیں دکھائے کہ اللہ ہے کہاں، کدھر ہے، آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نظر آئیں، یہ دل میں ان کے خیال ڈالا۔ تو انہوں نے سوال کر دیا حضرت موسیٰ سے کہ ہم کیسے مانیں رب کو جب رب ہمیں نظر ہی نہیں آتا؟ تم جاتے ہو کوہ طور پہ، تم باتیں کر کے آ جاتے ہو اور ہمیں بتاتے ہو کہ رب نے دیا ہے، یہ تختیاں دی ہیں، یہ تورات دی ہے، ہم کیسے اسے مان لیں؟ ہم نہیں مانیں گے جب تک کہ ہمیں اللہ جو ہے وہ کھلا مکھلا سامنے ہم انہیں دیکھ نہیں لیتے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں اپنی قوم سے کہا ٹھیک ہے، اپنے 70 نمائندے جمع کرو، مین لوگ جو ہیں وہ میرے ساتھ بھیجو، یعنی 70 لوگوں کی ایک جماعت لے کر وہ کوہ طور پر گئے تاکہ وہ دیکھ لیں کہ وحی کیسے اترتی ہے، وحی کا مظاہرہ کر لیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ وحی آ رہی ہے، کیسے آ رہی ہے۔ اب وہ یہاں پہ بھی ایک پوائنٹ ہے، پہلے یا تو ان قوم نے پہلے ہی کہا ہوگا کہ ہم ڈائریکٹلی دیکھنا چاہتے ہیں، یا نیکسٹ پوائنٹ پہ ہے کہ جب وہ نمائندے گئے تو انہوں نے یہ یہاں پہ جو ہے نا جہرتن کی بات آتی ہے، جہر بولتے ہیں بالکل سامنے دکھانا، تو پھر وہاں پہ ان لوگوں نے کہا کہ جی ہمیں وحی کا مظاہرہ ہم کیا دیکھیں، ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، انہوں نے یہ سوال کر دیا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جب وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہاں پہنچے تو اللہ نے انہیں کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ لوگ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ بالکل سامنے دیکھنا چاہتے ہیں، تو انہیں کہیں کہ آپ کوہ طور کی طرف نظر رکھو، یعنی کوہ طور کی طرف دیکھو۔ اب کوہ طور کی طرف انہوں نے دیکھا تو کیا ہوا کہ یہاں ایک تجلی ظاہر ہوئی، ہلکی سی چمک دکھی، ایک ہلکی سی تجلی ظاہر ہوگی تو کیا ہوا کہ وہ تجلی یعنی کہ وہ بجلی کی کڑک اتنی شدید تھی، وہ اتنی تیز لائٹ تھی، کوئی اللہ کو دیکھ نہیں سکتا، وہ ایسا نور ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تو زمین و آسمان کا نور ہے، ہماری حقیر آنکھیں کبھی دیکھ سکتی ہیں؟ ہم تو حقیر عام بجلی آسمانی کڑکتی ہے تو اس کی طرف دیکھ نہیں سکتے ہیں اس طرح۔ کہاں کہ انہوں نے اتنا بڑا مطالبہ کر دیا کہ اللہ ہمیں سامنے نظر آئے، اللہ ہمیں دکھے تو ہمیں مانیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، انہیں کہیں کہ کوہ طور کی طرف دیکھیں۔ جب انہوں نے کوہ طور کی طرف دیکھا تو وہاں پر ایک تجلی ظاہر ہوئی، ہلکی سی، اور کیا ہوا، وہ سوائکہ، میں نے پیچھے بھی آپ کو لکھوایا تھا کہ سوائکہ بولتے ہیں آسمانی بجلی کی جو کڑک ہوتی ہے، کڑک دار بجلی، تو وہ بجلی ان کے لیے اتنی شدید تھی کہ وہ 70 کے 70 لوگ، 70 کے 70 لوگ مر گئے، وہ اس کی تاب بھی نہیں لا سکے اس تجلی کی، اور وہ مر گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔
اب فرمایا ہے کہ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ تو پکڑ لیا تم کو بجلی کے کڑاکے نے، ایک تجلی تم برداشت نہیں کر سکے اور اس نے تمہیں پکڑ لیا، یعنی سب کی ڈیتھ ہو گئی۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم دیکھ رہے تھے کہ تمہارے سامنے وہ تجلی ظاہر ہوئی ہے لیکن تم اس کی تاب نہیں لا سکی، تمہاری حقیر آنکھیں۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ پھر اٹھایا ہم نے تم کو۔ اب یہ کب ہوا؟ حضرت موسیٰ جب ہوش میں آئے وہ پریشان ہو گئے کہ پہلے ہی میری قوم اتنے مطالبے کر رہی ہے، سامری نے ایک قسم کا ماحول گرم کیا ہوا ہے میرے خلاف، ان کو بھڑکا رہا ہے کہ اللہ ہے ہی نہیں، یہ ایسے ہی، یہ جھوٹا ہے، کوئی رب نہیں ہے، اور ٹھیک ہے اگر ہے تو انہیں کہو کہ ٹھیک ہے رب دکھائے۔ تو وہ پر پریشان ہو گئے کہ اب میں اکیلا جاؤں گا واپس اپنی قوم میں تو میری قوم کا کیا رد عمل ہوگا، کہ جو لوگ لے کے گیا تو ان کو بھی مار ڈالا، وہ تو یہ کہیں گے نا، وہ کہیں گے کہ رب تو دکھایا نہیں اور لوگوں کو بھی مار ڈالا۔ پھر اللہ کا معجزہ ہوا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں پھر اٹھایا ہم نے تم کو من بعد اس کے بعد موتکم تمہاری موت کے۔ اب وہ سب مر گئے تھے، اتنا معجزہ بڑا ہوا، کون سا ہوا کہ وہ تمام لوگ دوبارہ اٹھائے گئے، یعنی انہیں زندگی دی۔ اس کے بعد ہم نے تمہیں اٹھا کھڑا کیا شاید تم شکر گزار ہو جاؤ۔ اب دیکھیں اتنی بڑی نعمت دوبارہ ملی ہے، پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ شاید، وہ پیچھے بھی آیا نا کہ ہم نے انہیں معاف کر دیا، انہوں نے شرک کیا، لعلکم تشکرون، کہ اللہ اپنے بندے کی توبہ اور اس کی شکر گزاری کا منتظر رہتا ہے، کہ ہو سکتا ہے کچھ غلطی ہو جائے، انسان پھر معافی مانگے اور پھر شکر گزار بن جائے، نہیں اللہ جی آپ نے مجھے یہ چیز دی تھی لیکن میرے سے یہ غلطی ہو گئی، میرے سے بے ادبی ہو گئی، میں گنہگار ہوں، میں اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہوں، اللہ پاک آپ مجھے معاف فرمائیں، تو اللہ پاک معاف فرماتے ہیں۔ اور جو شکر ادا کرتا ہے اسے اللہ کا وعدہ ہے کہ میں زیادہ دوں گا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر وہ شکر کریں گے تو میں انہیں اس سے بڑھ کے دوں گا۔ اب دیکھیں کتنا بڑا انعام تھا کہ جو لوگ جو مر جائے اس سے دوبارہ سے زندگی مل جائے، کتنی بڑی چیز ہے۔ لیکن کیا ہے کہ وہ پھر بھی نہیں مانے۔ آگے فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، وہ ایک ناشکری قوم تھی۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیکھ لیا کہ وہ اتنا اس طرح مانے نہیں ہیں، بظاہر تو چلے انہوں نے دیکھ لیا کہ ٹھیک ہے، لیکن دلوں میں ان کے پھر بھی شک تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ 40 سال تک تم یہاں صحرا میں رہو، 40 سال تک وہ صحرا میں رہے۔ اب دیکھیں ان کے ذریعے، کیونکہ اللہ پاک بار بار کیوں انہیں موقع دے رہے تھے، کیوں؟ اللہ تعالیٰ انہیں امام بنانا چاہ رہے تھے، انہیں بک دے دی گئی تھی نا، اب جس قوم کو بھی، جس امت کو بھی بک ملی ہے، بک والا رسول ملا ہے، انہیں ایک شریعت دی گئی ہے، ان سے اللہ کی ایکسپیکٹیشنز، جس کے ہاتھ میں یہ بک آ جائے گی نا اس سے اللہ کی ایکسپیکٹیشنز بڑھ جاتی ہیں کہ یہ میرا بندہ لے کے چلے گا ساری دنیا کو سیدھے رستے پہ، ساری امت کو سیدھے رستے پہ لگائے گا۔ اور پھر ایک بندے کی نہیں، ایک بندے کے بعد ان کے پوری امت کی جن کے ہاتھ میں وہ بک ہوگی ان تمام کی یہ ذمہ داری ہو جائے گی۔ اب دیکھیں حضرت موسیٰ کے ذریعے ذمہ داری کس پہ تھی؟ بنی اسرائیل پہ تھی۔ اب وہ کیا تھے؟ اب اللہ نے ان پہ اور انعام کیے، کون سے کیے؟ انہیں جب صحرا والی جگہ پہ وہ پہنچ گئے، وہیں پہ تھے 40 سال اب رہے۔ اب صحرائی علاقہ کیسا ہوتا ہے؟ جہاں پانی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، جہاں سایہ نہیں ہوتا، جہاں نباتات نہیں اگتی نا، صحرا ڈیزرٹ ذہن میں لے کے آئیں، ایسا علاقہ تھا وہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور سایہ کیا ہم نے تم پر بادلوں کا۔ اب اتنی ان کے اوپر اللہ کی دیکھیں مہربانی کہ اتنی وہ ناشکری قوم تھی پھر بھی اللہ نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا، دھوپ سے بچنے کے لیے ان پر گہرے بادلوں کا ٹھنڈا سایہ کیا، اور روایات میں آتا ہے کہ رات کے ٹائم ان بادلوں میں سے روشنی بھی نکلتی تھی ان کے لیے، لائٹ، ہلکی ہلکی سی روشنی ہو، کہتے ہیں نا بالکل گپ اندھیرا نہیں ہو، لائٹ سا چھوٹا سا بلب ایسا جل رہا ہو کہ ہلکی ہلکی سی روشنی آ رہی ہو، ایسے میں سکون کرتے ہیں۔ اب دیکھیں انہیں علم سکھانا تھا نا، علم کے لیے کیا ہوتا ہے؟ سکون بھی چاہیے، پھر کھانا پینا بھی چاہیے، پھر رہنے کے لیے بھی کوئی جگہ چاہیے، تو اللہ نے ان کے وہاں پہ رہنے کا بندوبست تو کیسے کیا؟ ان کے اوپر بادلوں کا سایہ کر دیا، ٹھنڈا سایہ، اتنی چلچلاتی دھوپ ہے، صحرائی علاقہ ہے، کچھ کھانے پینے کو نہیں ہے اور رہنے کے لیے نہیں ہے، تو اللہ نے پہلے تو ان کے اوپر چھت کا بندوبست کیا، یعنی ان کے اوپر انہیں لائٹ والے بادل دیے، ٹھنڈا سایہ کرنے والے، رات کے ٹائم ان میں سے روشنی نکلتی تھی، اور پھر جب انہیں بھوک نے ستایا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور کیا انعام کیا؟ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور نازل کیا ہم نے تم پر من و سلوہ۔ اب ان کی بھوک مٹانے کے لیے آسمان سے
کھانا بھیجا، میٹھا بھی اور نمکین بھی، اور ہم نے کہا کھاؤ اس میں سے جو ہم تمہیں دے رہے ہیں، اس میں سے پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ پر پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کیا کہا؟ ہم ایک ہی طرح کی چیز نہیں کھائیں گے۔ اب یہ بھی انسان کی وہ ہوتی ہے، بچے کہتے ہیں نا روز دال ہی بنا دیتی ہیں، روز ایک ہی سا کھانا ہوتا ہے، ہم نے نہیں کھانا، ورائٹی چاہیے، ڈفرینٹ۔ اب یہ دیکھیں یہ شروع سے انسان کی نفسیات میں یہ چیز شامل ہے۔ اب ان کے لیے کیا اترتا تھا؟ من و سلوا۔ اب من جو ہے وہ تھا جو ہوتی نا کھمبی کی طرح، مشروم جسے بولتے ہیں وہ ہوتی ہے، اور ترنجین کی طرح میٹھی چیز تھی، جو کیا ہوتا تھا کہ جیسے اوس نہیں پڑتی، ڈیو ڈراپس ہوتے ہیں اس طرح صبح جیسے اوس پڑتی ہے، شبنم کے قطرے ہوتے ہیں، اس طرح یہ گرتی تھی آسمان سے، اور جیسے چپکنے والی چیز ہوتی ہے گوند ٹائپ، وہ چپک جاتی تھی اور یہ اسے کھاتے تھے، یہ میٹھی ہوتی تھی۔ اور سلوا نمکین چیز تھی، جیسے بٹیر یا چڑیا کی طرح کا ایک پرندہ سا تھا جسے پکڑ کے ذبح کرتے تھے اور پھر اسے کھاتے تھے۔ یعنی نمکین اور میٹھا اللہ تعالیٰ نے دونوں طرح کی چیزیں دی تھی کہ اب تم کھانے پینے کی فکر نہیں کرو، نہ تمہیں کمانا پڑے گا، نہ کچھ، نہ محنت کرنی پڑے گی، پکا پکا کھانا بھی مل جائے گا تمہیں، اور کیا ہے کہ رہنے کے لیے جہاں تم جاؤ گے اوپر گہرے ٹھنڈے بادل ہوں گے، لیکن کیا ہے کہ تم اس شریعت کو چلاؤ، دین پھیلاؤ، اللہ کا رستہ دکھاؤ لوگوں کو۔ لیکن اب دیکھیں ایک چیز ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ زندہ کھانا کھانے کے لیے نہیں زندہ رہنا چاہیے، زندہ رہنے کے لیے کھانا کھانا چاہیے۔ یعنی اتنی سی خوراک لیں کہ جو ہماری زندگی کے لیے ہمیں زندہ رکھ سکے، ایک مومن کا یہ ہوتا ہے۔ اب کچھ لوگ بڑے ہی کچھ زیادہ ہی خوش خوراک اس قسم کے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نہیں، ہر طرح کی ٹیبل پہ ہر طرح کے کھانے لگے ہوئے ہونے چاہیے۔ کیوں بھئی؟ اتنی ورائٹی ہوگی تو کیا آپ سارا کچھ کھا لیں گی؟ نہیں کھائیں گی نا، اسٹمک ہمارا جتنا ہے ہمیں اتنا ہی کھانا ہے۔ اگر ہم نے علم سیکھنا ہے، اگر ہم نے کوئی کام کرنا ہے، کوئی اچھا ہم نے اپنا نصب العین رکھا ہوا ہے، کوئی اچھا موٹو ہم نے رکھا ہوا ہے، منزل ہماری نظر کے سامنے ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ان چیزوں میں نہیں پڑنا۔ جو قوم بھی اپنی ایسی لائف پسند کرنے لگ جاتی ہے نا، جو لوگ ہو جاتے ہیں کہ جی ہمیں بڑی لگژریس لائف چاہیے، اچھا ہمارا بیٹھنا اٹھنا ہو، عالی شان ہمارے بنگلہ ہو، عالی شان ہماری رہائش ہو، پھر ہمارے کھانے کے لیے ٹیبل بھرے ہوئے دسترخوان، طرح طرح کے کھانے ہوں، تو کیا ہوتا ہے پھر ان چیزوں میں پڑھ کے کیا ہم اپنی حقیقی جو ہمارا نصب العین ہے کیا ہم وہ پورا کر سکیں گے؟ ہم تو ڈھیروں ڈھیر کھائیں گے اور پھر سو جائیں گے۔ یہی ہوتا ہے نا، بہت زیادہ کھا لیں پھر بہت زیادہ سستی آتی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ کی خواہش ہوتی ہے، اتنا اچھا ہمیں یہ کچھ مل گیا اور ملے اور ملے اور ملے، لالچ بڑھتی جاتی ہے نا، پھر مین ہم مقصد سے ہٹ جاتے ہیں۔ اب دیکھیں اللہ نے ان کے لیے کیا بندوبست کیا، نمکین بھی دے دیا، میٹھا کھانا دو طرح کے دے دیا، ساتھ بادلوں کا ٹھنڈا سایہ بھی دے دیا، سب کچھ دے دیا نا، کھانا پینا سب کچھ دے دیا۔ اور پھر کیا کہا ہے، اب تم حق و باطل میں فرق کرنے والی جو تمہیں کتاب دی ہے اس کو لے کے آگے چلو۔ لیکن کیا تھا، وہ اسی چیز میں پڑ گئے کہ ہمیں کھانا پینا اچھا سا ملنا چاہیے۔ اب وہ ہو گئے نا زیادہ عیاش سے آسانی پسند لوگ، کہ محنت نہیں کرنی پڑ رہی ہے، سب کچھ تو مل رہا ہے، تو پھر ان کے دل اسی میں بالکل ایزی لائف کے عادی ہو گئے۔ پھر بھی کیا تھا کہ انہوں نے نکتہ چینی کی، انہوں نے کہا کہ ایک ہی طرح کا کیوں ہمیں دیا کھانا، ہمیں ڈیفرنٹ چیزیں چاہیے۔ اب انہوں نے یہ کہہ دیا، یعنی کہ رزق کی بھی توہین کر دی، وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور انہوں نے، ہم نے ظلم نہیں کیا ان پر، وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرنے والے تھے۔ اب کیسے ظلم کرنے والے تھے کہ اللہ پر توکل نہیں تھا ان کا۔ اب جیسے ہم ایک ٹائم کھانا کھاتے ہیں نا تو ہمیں توکل ہو کہ دوسرے ٹائم کا انشاءاللہ رب دے گا، تو رب ضرور دیتا ہے۔ رب اپنے بندوں سے ان کی امید کے مطابق معاملہ کرتا ہے۔ اگر ہم رب سے اچھی امید رکھیں گے کہ انشاءاللہ میرا کل آج سے بھی اللہ بہتر کرے گا، تو انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا۔ اگر ہم یہ ذہن میں رکھیں گے نہیں یہ کام ہوگا ہی نہیں، یقین مانے نہیں ہوتا ہے، بہت ہی 100 میں سے ایک آدھ کیس ہو جائے کہ وہ ہو جائے۔ رب اپنے بندوں سے ان کی امید کے مطابق معاملہ کرتا ہے۔ اب ان کو رب دے رہا تھا، ایک ٹائم دے رہا تھا، دوسرے ٹائم بھی دے رہا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا، انہیں کہا گیا کہ آپ اکٹھا نہیں کرنا ہے آپ نے، لیکن انہوں نے کیا کیا، وہ جو منو سلوا تھا تو اکٹھا کر کے رکھنا شروع کر دیا، ذخیرہ کرنا شروع کر دیا۔ اب یہ کیا کیا انہوں نے، وہ پھر اسی چیز میں پڑ گئے نا، کھانے پینے، اور وہی چیز ہے کہ ایزی لائف کے اس میں، تو کیا ہے انہوں نے اپنی جانوں پر
ظلم کیا۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ہم نے کہا داخل ہو جاؤ اس بستی میں، اور پھر کھاؤ اس میں سے جہاں سے تم چاہو، راغداً با فراغت، اور داخل ہو جاؤ اس دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے۔ اب دیکھیں انہوں نے اتنا کچھ کیا ہے، پھر بھی اللہ انہیں معاف کر رہے ہیں، ان پر رحمت کر رہے ہیں، انہیں چانس بار بار دے رہے ہیں، بار بار دے رہے ہیں کہ شاید یہ پلٹ آئیں۔ اب اس میں اسلام کا نظریہ کیا ہے کہ ہمیں کوئی فتح حاصل ہو جائے نا، اب انہیں فتح حاصل ہو گئی تھی۔ فتح کیا تھی؟ جو انہیں بک دے دی گئی تھی، انہیں ایک شریعت دے دی گئی تھی، ان کے نبی کو رسول بنا دیا گیا تھا، ٹھیک ہے؟ اب یہ بھی دے دیا، پھر ان پہ نوازشیں کی، انہیں نعمتیں دی گئی، انعام دیے گئے۔ اب اتنی بڑی ان کو جو ہے نا جو فتح حاصل ہوئی ہے، اور انہیں کہا کیا کہ جب تم اس دروازے سے، اب دروازہ کیا تھا اس ٹائم؟ یہ ہوتا تھا اس سے پہلے کہ بھئی جو شہر ہوتے تھے نا، جیسا ایک شہر ختم ہوا دوسرا شہر شروع ہوا ہے، تو بڑے بڑے دروازے ہوتے تھے، وہاں سے داخل ہوتے تھے لوگ، کوئی بھی نئی قوم آتی تھی دروازے سے داخل ہوتی تھی۔ فرمایا تم یہ جو بستی ہے یہاں جب تم داخل ہو اس کے دروازے سے تو سجدہ کرتے ہوئے، یعنی کہ عاجزی سے داخل ہو۔ اب یہاں سے ایک اصول یہ ملتا ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی بھی، ہمیں اللہ تعالیٰ کوئی ہمیں ایسا انعام دیں، ہمیں کوئی فتح دیں، کوئی اچیومنٹ ملے، ہمیں کسی چیز میں بھی ہمیں اچیومنٹ، کچھ ایسی چیز حاصل ہو جائے جو ہم حاصل کرنے چاہ رہے تھے، تو جو مومنین و متقین ہوتے ہیں نا ان میں عاجزی آ جاتی ہے، وہ جھکتے ہیں اللہ کے سامنے۔ ایک چھوٹی سی چیز ملتی ہے نا تو شکرانے کے نفل ادا کرتے ہیں، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، جھک جاتے ہیں۔ لیکن کیا ہے ان لوگوں میں یہ چیز نہیں تھی۔ اب اللہ نے کیا فرمایا ان کو کہ اس بستی میں تمہارے لیے، انہوں نے کہا تھا نا کہ ہم ایک جیسی چیزیں نہیں کھانا چاہ رہے، ہمیں ڈیفرنٹ چیز ملے، تو انہیں وہاں سے کہا ٹھیک ہے آپ وہاں سے ہجرت کریں، فلاں بستی ہے وہاں آپ کو سب کچھ ملے گا، ڈیفرنٹ ورائٹی ملے گی، آپ وہاں جائیں، لیکن یہ ہے آپ کی مان لی، ٹھیک ہے آپ نے کہا ہے کہ ہمیں زیادہ چیزیں چاہیے، ورائٹی چاہیے، ہم ایک ہی چیز کھا کھا کے تھک گئے ہیں، تو فرمایا ٹھیک ہے فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں تمہیں سب کچھ ملے گا، وہاں سے جو چیز مرضی کھانا پینا، لیکن کیا ہے اس دروازے سے داخل ہو تو عاجزی کے ساتھ داخل ہونا، اور کیا کہنا؟ حتتن۔ حتتن کا مطلب ہوتا ہے، حتہ بولتے ہیں، اس کا روٹ ہے ہا توا توا، یعنی بلندی سے اترنا، بلندی سے نیچے اترنا۔ مراد یہ کہ جو تم پر گناہ چڑھ گئے ہیں، تم نے اتنی نافرمانی کی ہیں، تمہارے پر جو لیئر آ گئی ہے گناہوں کی، اسے اتارنا ہے، جھکنا ہے، اور ساتھ استغفار بولنی ہے۔ کیا بولنا ہے؟ حتتن، معاف کر دے، بخش دے، یعنی کہ جھک کے گزرنا ہے اس دروازے سے اور بولتے جانا ہے حتتن حتتن، کہ اے اللہ ہمیں بخش دے، ہمیں بخش دے، ہمیں معاف کر دے، نغفر لکم، اور ہمیں بخش دے ہمارے لیے، خطایاکم، ہماری خطائیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ وہ فرمایا کہ تم اس سے جھک کے داخل ہونا دروازے سے، اور بولنا کیا؟ بخش دے، معاف کر دے ہمارے لیے ہماری خطائیں، تو کیا ہوگا؟ نغفر لکم، ہم معاف کر دیں گے، خطایاکم، تمہاری خطائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تم ایک دفعہ جھک جاؤ، ایکسیپٹ کر لو غلطی ہوگی، اللہ ہمیں معاف کر دیں تو ہم تمہیں معاف کر دیں گے، تمہاری خطائیں بخش دیں گے، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم احسان کرنے والوں کو زیادہ دیتے ہیں۔ آگے فرمایا فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، قولاً غیر الذی قیل لہم، اس بات کو جو کہی گئی تھی کسی اور بات سے۔ اب کیا کہا گیا تھا کہ جھک کے داخل ہونا اور حتتن کہتے ہوئے داخل ہونا۔ اب وہ ایک لالچی قوم ہو گئی تھی نا، تو انہوں نے کیا ظلم کیا؟ انہوں نے ہٹ درمی دکھاتے ہوئے حتتن کے بجائے حنتتن، حبتن کہنا شروع کر دیا۔ کیا کیا؟ حتتن کے بجائے حنتتن، حبتن، اس کا مطلب ہے کہ دانے دانے، حبہ دانے کو بولتے ہیں نا، غلہ، اناج، حنتتن کہتے ہیں اناج کو، گندم کو، حبتن دانے۔ اب دیکھیں بجائے یہ کہنے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، وہ داخل ہو رہے ہیں کہتے کہتے اناج، غلہ، ہمیں یہ چیزیں چاہیے، اپنی فرمائشیں بیان کرتے ہوئے وہاں داخل ہو رہے ہیں۔ اب اتنی بڑی وہ نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو انہیں کلام کہا تھا کہ یہ تم یہ ورڈز کہو، یہ کلمہ تم نے بولنا ہے اور اس دروازے سے جھک کے داخل ہونا ہے، انہوں نے اکڑ دکھائی اور داخل ہوئے ایسے
اکڑتے ہوئے، اور ساتھ کیا کہنے لگے؟ حنتۃ حبۃ، یہ کہتے وہ داخل ہوئے۔ فَأَنزَلْنَا، پھر ہم نے نازل کیا، علی الذین، ان لوگوں پر، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا۔ اب انہوں نے ظلم کیا تھا نا، ظلم کیا ہے؟ حقدار کو اس کا حق نہ دینا۔ اب جو بات کہنے کا حق تھا انہوں نے اس بات کو بدل دیا کسی اور بات سے، تو کیا ہوا کہ اللہ نے ان پر نازل کیا کیا؟ رجزا من السماء، آسمان سے ان کے لیے عذاب اترا، بما کانوا یفسقون، بوجہ اس چیز کے جو وہ کرتے تھے۔ اب عذاب کیا آیا کہ آسمان سے ان کے لیے بیماری آئی، ایک ایسی بیماری آئی کہ انہیں ایک دوسرے سے گھن آنے لگی۔ روایات میں آتا ہے یہ طاعون کا مرض تھا جو ان میں پھیلا۔ اب فرمایا ایک جگہ حدیث میں آتا ہے کہ یہ طاعون اسی رجز کا حصہ ہے جو تم سے پہلی قوموں پر آیا۔ اگر تمہاری موجودگی میں کہیں یہ بیماری پھیل جائے، اگر تم اس علاقے میں نہیں ہو، کہیں وہ بیماری پھیل گئی ہے تو اس علاقے میں نہیں جاؤ، جہاں بیماری پھیلی ہوئی ہے اس علاقے میں نہیں جاؤ، اور اگر تم وہاں پہ ہو اور وہ بیماری پھیلی ہوئی ہے، اب ظاہر جرمز پھیل چکے ہیں، تو اس سے باہر نہ نکلو، یہ حکم دیا گیا ہے۔ تو دیکھیں یہاں پر کیا فرمایا کہ جب انسان اخروی فائدے کو چھوڑ کے، یہ گھٹیا چیز ہے نا، دنیا کو ایک جگہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ بہت عام عاجز سی گھٹیا چیز ہے، اس میں اگر انسان پڑ جائے گا نا تو بڑے فائدے سے رہ جائے گا۔ اور دیکھ لیں کہ اس قوم پر کیسے عذاب آیا، اللہ نے آسمان سے ان کے لیے عذاب اتارا، ایسی بیماری آئی کہ ان کی ڈیڈ باڈیز سے گھن آتی تھی، کوئی اٹھاتا نہیں تھا۔ اب دیکھ لیں ابھی جو وائرس آیا ہوا ہے، یہ عذاب ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے، ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ جب قوموں نے اخروی فائدے کو چھوڑ کے جسٹ دنیا کے فائدے اپنائے ہیں نا، اللہ کو ناراض کیا ہے، تو اللہ کی پکڑ ضرور آئی ہے۔ اللہ ڈھیل دیتا ہے لیکن جب پکڑ کرتا ہے نا تو اس کی پکڑ میں سے کوئی انسان بچ نہیں سکتا۔ تو جو احکام آئیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اللہ سے توفیق مانگے، اے اللہ ہم نے جو پڑھا ہے ہمیں اس پہ عمل کی توفیق دے، اے اللہ ہم ان لوگوں میں سے نہ ہو جائیں کہ جو تیری نافرمانی کرتے تھے، اے اللہ ہم تیرے کلام کو اور الفاظ سے بدل نہ ڈالیں، اے اللہ ہمیں ہمارے سیدھے رستے پہ رکھنا، اے اللہ ہمیں اپنے یکسوئی عطا فرمانا اپنے لیے، اے اللہ تو نے ہمیں یہ بک دی ہے، ہمیں یہ کلام دیا ہے، تو ہم بنی اسرائیلیوں جیسے نہ ہو جائیں، ہم اسے خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بھی پڑھائیں، خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی عمل کرنے کی تلقین کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔